اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو گھر میں پڑھا ہوگا اور اس کی بہترین سے پریکٹس کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کے ساتھ پھر ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک ایڈوائس دیا تھا کہ اس کے بعد جو ہمارا لیسن آئے گا وہ مد کا قانون ہوگا، اور مد کے لیے کیا قانون ہے کہ جب بھی اگر کسی حرف کے اوپر مد آ جائے تو اسے کھینچنا ہوتا ہے، یعنی 4 فنگر کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ تو آج کے اسی درس میں ہم مد کے قانون کو سیکھیں گے اور اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے مد کی پہچان کہ مد اس طرح سے لکھا رہتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ دیکھیے زبر مد، مد زبر مد، زبر مد۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ سائن کو کہ سائن کس طرح سے لکھی ہوئی ہے، اسی سے ہمیں پہچاننا ہے۔ بس اسی کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ کسی حرف کے اگر اوپر مد آ جائے تو اسے کیسے ادا کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لام الف زبر مد، تو اسے ہمیں کھینچنا ہے لا۔ اسی کے ساتھ ہا الٹا پیش مد، ہو، یہ ہے مد۔ دیکھیے آپ نے اوپر بھی دیکھے ہوں گے کہ اوپر کس طرح سے مد کی سائن دی ہے، ایک مد اس طرح سے اور ایک یہ مد ہے، یعنی دونوں مد ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جو پہلا مد ہے اسے 4 فنگر کے برابر کھینچنا ہے، اور جو دوسرا والا مد ہے اسے 6 فنگر کے برابر کھینچنا ہے۔ چلیے ابھی ہم حرف پہ دیکھیں گے کہ اگر حرف پہ مد کا سائن آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو دیکھیے فرسٹ ہمارا جو حرف ہے یا مد کھڑا زبر یا، 4 فنگر کے برابر، یا مد کھڑا زبر یا، جس طرح سے فنگر کو اگر بند کر لے مٹھی میں، یا اس طرح سے ہماری ساؤنڈ کھینچنا چاہیے۔ ہمارا دوسرا حرف جو ہے لام مد الف زبر لا، اسے 6 فنگر کے برابر یعنی 6 مٹھی کھولنے کے برابر ہماری اس کی سائن آنا چاہیے، لا، اس طرح سے۔ سین الف مد زبر سا، حمزہ الف مد زبر آ، ہا الٹا پیش مد ہو، یا مد کھڑا زیر ای، ہا الف مد زبر ہا، سین واو مد پیش سو، فا یا مد زیر فی، نون یا مد زیر نی، رو الف مد زبر رو۔ اسے اور آسان لفظوں میں بیان کر لوں تاکہ بچے کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ کون سی سائن آ گئی، کیونکہ ابھی تک ہم نے زبر زیر پیش سیکھا، پھر زبر کے ساتھ جزم کو جوائنٹ کرنا سیکھا، پھر اس کے بعد زبر کے ساتھ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، اب یہ مد کی سائن آ گئی، تو اب بچے بہت کنفیوز ہو جائیں گے اب اس کا ساؤنڈ کیسے نکلے گا۔ تو اسے بہت آسانی سے میں کہہ دوں کہ جو سائن ہوگی اسی کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے۔ جیسے اگر زبر کے ساتھ ہے تو زبر کا ساؤنڈ نکلے گا، زیر کے ساتھ ہے تو زیر کا ساؤنڈ نکلے گا، پیش کے ساتھ ہے تو پیش کا۔ بس کیا ہے، مد اگر آ گیا تو اسے صرف کھینچنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، بس اس کی یہی پہچان ہے۔ مطلب مد کا قانون یہی ہے اور مد کی میننگ بھی یہی ہے، کھینچنا، اسے کھینچ کے ادا کرنا۔ تو اسے بہت آسانی سے یعنی کنفیوز نہیں ہونا ہے، جو سائن ہوگی اسی سائن کے ساتھ پڑھنا ہے حرف کو، صرف یہ کرنا ہے ہمیں کھینچنا ہے۔ پھر اپنے بچوں کو بتا دوں کہ دیکھیے کنفیوز نہیں ہونا ہے، جو سائن ہوگی اسی کے ساتھ حرف کو ادا کرنا ہے۔ صرف مد کا قانون کیا ہے، مد اگر آ جائے تو اسے کھینچنا ہے، کوئی اس میں اور چینجنگ نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ دیکھیے پھر سے ایک بار میں آپ کو پڑھتے چلوں، یا، لا، سا، آ، ہو، ای، ہا، سو، فی، نی، رو۔ یہ ہم نے حرف کو ادا کیا مد کے ساتھ۔ اب آئیے ہم پورے سینٹینس کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کس طرح سے ادا کیا جائے۔ الف زبر آ، لام الف مد زبر لا، الا۔
اب میں پھر بچوں کو بتا دوں کہ اگر مد نہ ہو تو ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے تاکہ بچے بہت آسانی سے مد کو سیکھ سکیں، کیونکہ مد سے بچے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور نہیں ادا کر پاتے، اور اکثر یہی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں قرآن پڑھنے میں کہ ہم قرآن کو بہت ایزی سے فٹافٹ فنش کر لیتے، پڑھ لیتے، مگر جہاں پہ مد کا قانون ہے اسے بھی ہمیں کھینچنا ہے اور اس کی بھی ادائیگی کرنا ہے۔ تو دیکھیے اگر مد نہ ہو تو اسے کس طرح ادا کریں گے؟ الف زبر آ، لام الف زبر لا، الا، بس اتنا ہی آئے گا، مگر اگر مد آ گیا تو ہم نے اسے کھینچا، الا، الف زبر آ، لام الف مد زبر لا، الا، سین زبر سا، واو الف مد زبر وا، سوا، حمزہ دو پیش ان، سوا ان، سوا ان، الف ہا زبر اح، لام زبر لا، احلا، ہا الٹا پیش ہو، اہلہو، یا سین زبر یس، تا ہا زبر تح، یس تح، یا مد کھڑا زیر ای، یس تح ای، با زیر بی، ہا الف مد زبر ہا، بی ہا، الف واو زبر او، بی ہا او، دال یا زبر دے، بی ہا او دے، نون دو زے نن، بی ہا او دے نن، بی ہا او دے نن۔ پھر اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف کہ ہمارا اگلا حرف کس طرح سے۔ یا کھڑا زبر مد، یا، الف کھڑا زبر آ، یا آ، دال زبر دا، یا آ دا، میم پیش مو، یا آدمو، یا آدمو۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، الف خو زیر اخ، واو زبر وا، اخوا، تا دو پیش تن، اخوتن، لہو اخوتن، لام زیر لی، یا زبر یا، لیا، سین واو مد پیش سو، لی یسو، حمزہ الٹا پیش او، لی یسو او، لی یسو او، با زبر با، نون یا مد نی، بنی، الف سین زیر اس، رو الف مد زبر رو، اس رو، حمزہ یا زیر ای، اس رو ای، لام زبر لا، اس رو ایلا، بنی اسرائیلا، ہا کھڑا مد زبر ہا، الف نون زبر ان، ہا ان، تا میم پیش تم، ہا انتم، یا کھڑا مد زبر یا، الف با زیر اب، یا اب، لام یا زیر لی، یا ابلی، سین پیش سو، یا ابلیسو، الف کھڑا زبر آ، تا یا زبر تے، آتے، نون الف مد زبر نا، آتینا، الف کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلا، آتینا، آلا۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے میں نے ادا کیا، آتینا، آلا، یعنی نا کو میں نے کھینچا کیونکہ نا پہ مد تھا، آتینا، آلا، فا یا مزر فی، الف واو زبر او، لام الف زبر لا، اولا، دال زیر دی، اولادی، کیف میم پیش کم، اولادکم، فی اولادکم، فی اولادکم، واو زبر وا، رو زیر ری، وری، سا زبر سا، وریسا، ہا الٹا پیش مد، ہا الٹا پیش مد ہو، وریثہو،
الف زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا وا ہو، نون زیر نی، سین الف مد زبر سا، نسا، حمزہ دو زبر ان، نسا ان، سین کھڑا مد زبر سا، حمزہ زیر ای، سا ای، ہا کھڑا زبر ہا، سا ای ہا، تا دو زیر تن، سا ای ہا تن، سا ای ہا تن، با زبر با، تو الف مد زبر تو، بتا، حمزہ زیر ای، بتو ای، نون پیش نو، بتو اینو، ہا الف زبر ہا، بتو اینو ہا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے مد کی ادائیگی کی ہے، ہر حرف پر جہاں پہ مد تھا اسے ہم نے 4 فنگر کے برابر، اور جہاں پہ اس طرح سے مد تھا بڑا والا وہاں پہ ہم نے 6 فنگر کے برابر اسے کھینچا ہے، اسے پڑھا ہے۔ بس امید کرتی ہوں کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ اب اس ہفتے میں مد کی پریکٹس کریں گے اور بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور پیرنٹس بھی ان کی ہیلپ کریں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم پیارے بچوں، میں ترنم آپ سب کا استقبال کرتی ہوں سنڈے مدرسہ میں۔ بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہے، بی بی زینب علیہ السلام کی ولادت، جناب قاسم، مولا عباس اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی بھی ولادتیں ہیں۔ ہم آپ سب کو ان ولادتوں کی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بچوں، اسی لیے ماہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کا ایک ذریعہ علم حاصل کرنا بھی ہے۔ تو آئیے ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں ہماری آج کی سٹوری کے ساتھ۔ آج کی ہماری سٹوری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں ہے، کہ کیسے وہ اپنے چاہنے والوں سے کبھی غافل نہیں رہتے اور ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ مجلسی نے اپنی بک بہار الانوار میں لکھا ہے۔ آپ میں سے بہت لوگ علامہ مجلسی کے بارے میں جانتے ہوں گے، پر جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ علامہ مجلسی ایک بہت ہی بڑے اسکالر اور عالم دین ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک بک بہار الانوار بھی ہے۔ یہ داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا تھا جو بہت ہی زیادہ پائس، یعنی بہت ہی زیادہ ریلیجیس تھے، اور ان کا نام تھا امیر اسحاق۔ امیر اسحاق کا یہ بھی ایک کمال تھا کہ انہوں نے 40 حج پیدل کیے تھے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ طی الارض تھے۔ طی الارض کا میننگ ہے کہ ایک شخص جو ایک ہی ٹائم میں اگر کربلا میں ہے تو 2 منٹ کے بعد وہ نجف میں ہے، اگر وہ نجف میں ہے تو 2 منٹ کے بعد وہ سامرہ میں ہے۔ تو یہ امیر اسحاق کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ طی الارض ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امیر اسحاق کا آنا اصفہان میں ہوا، جہاں پر علامہ مجلسی رہتے تھے۔ تو علامہ مجلسی فوراً امیر اسحاق سے ملنے گئے تاکہ وہ ان سے یہ پوچھ سکے کہ وہ سچ میں طی الارض ہے یا نہیں۔ جب علامہ مجلسی امیر اسحاق سے ملے تب انہوں نے ان سے طی الارض ہونے کے بارے میں پوچھا۔ امیر اسحاق نے انہیں یہ واقعہ بتایا جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ امیر اسحاق نے علامہ مجلسی کو بتایا کہ ایک بار میں اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا۔ تبھی ایسا ہوا کہ میں اپنے قافلے سے تھوڑا پیچھے رہ گیا، اور پھر تھوڑے ٹائم میں میرا قافلہ مجھ سے جدا ہو گیا، یعنی قافلہ بہت آگے بڑھ چکا تھا اور انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور پیاس کی اتنی زیادہ شدت تھی اور مجھے راستہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے جانا ہے مکہ کی طرف، اور میں بہت زیادہ نڈھال ہو گیا تھا۔ تب میں نے یا ابا صالح المہدی ادرکنی کہہ کر امام زمانہ سے توسل کرنا شروع کیا۔
کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرد جوان یعنی ینگ مین گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا، اور اس نے آتے ہی مجھے ایسا خوشبو والا پانی دیا جسے پی کر میں فوراً مجھ میں ہمت آ گئی۔ پھر اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے قافلے سے جدا ہو گیا ہوں اور میں مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور اپنے قافلے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے مجھے اپنی سواری پر سوار کیا، اور جیسا کہ میری عادت تھی کہ میں جب بھی سواری شروع کرتا تھا تو میں حرز یمنی کی ایک دعا ہے وہ پڑھنا شروع کرتا تھا، تو میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی۔ میں دعا پڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی اس مرد جوان نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ کیا تم یہ جگہ کو جانتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا ہاں یہ تو مکہ مکرمہ ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سواری سے اتر جاؤ۔ جب میں سواری سے اترا اور چاہا کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں اور انہیں خدا حافظ کہوں، تب وہ وہاں نہیں تھے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ میرے وقت کے امام تھے جو میرے توسل کرنے کی وجہ سے میری مدد کے لیے آئے تھے، اور کیونکہ میں بہت کم ٹائم میں مکہ کی طرف پہنچ گیا تھا اس لیے میرے قافلے والے مجھے طی الارض کہنے لگے۔ تو بچوں، اس سٹوری سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے امام ہم سے کبھی غافل نہیں رہتے، اور ہم جب انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری ہیلپ کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بھی جب بھی کوئی پریشانی ہو، بھلے ہی پرابلم چھوٹی کیوں نہ ہو یا بڑی کیوں نہ ہو، آپ فوراً امام سے توسل کریے اور اپنی پرابلم ان سے شیئر کریے، وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ سپوزنگلی اگر آپ پڑھائی کر گئے ہیں، ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک آنسر یاد کیا تھا پر آپ بھول گئے، وہ آنسر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے بہت سوچنے پر بھی، تو آپ ایک بار صرف امام کو ہیلپ کے لیے بلا کر دیکھیے، آئی ایم شیور کہ آپ کو وہ آنسر ضرور یاد آ جائے گا۔ یا پھر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، کہیں آپ گر گئے، آپ کو کہیں لگ گیا، بہت آپ کو پین ہو رہا ہے، آپ امام سے توسل کریے کہ امام پلیز ہیلپ می کہ میرا یہ درد کم ہو جائے، تو آپ کا درد ضرور کم ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کیونکہ امام اپنے چاہنے والوں سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو آج کی سٹوری سے سیکھا ہے وہ آپ ضرور یاد رکھیں گے اور زیادہ علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، پچھلی بار ہم نے آپ کو جنگ خیبر تک آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز دی تھی۔ پھر کیا ہونا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام خیبر کی جنگ ایک بار پھر سے جیت گئے، اور مولا علی علیہ السلام نے حارث، مرہب، انتر جیسے بڑے بڑے دگجوں کو شکست دی۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے کہے تھے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا، حیدر کرار ہوگا اور مرد ہوگا، اور اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص تھے امام علی علیہ السلام۔ خیر، پھر یہی جنگ کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے، تب انہوں نے باغ فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، جو کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھی۔ پھر فتح خیبر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فدق گفٹ کر دیا، جو کہ چھوٹی موٹی پراپرٹی یا کچھ باغ نہیں تھے، ایک بہت بڑی زمین تھی جو 7 زمینوں کو ملا کر بنتی تھی، اور اس کا کئی دن کا سفر ہوتا تھا۔ خیر، اس کے بعد اسی سال یعنی 7 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منبر بنایا گیا، جس کے پہلے 3 زینے تھے، پھر اس کے بعد بڑھا کر 7 زینے کر دیے گئے۔ پھر آیا مہینہ ذی القعدہ کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلے سال عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے تھے، اب اس سال انہوں نے اپنے اس خواب کو پورا کیا اور وہ عمرہ کے لیے نکل گئے۔ اور جب سارے مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے بدلے کا دن ہے، یا آج جو ہے بدلہ لینے کا دن ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چینج کیا اور کہا کہ آج بدلے کا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج ڈے آف مرسی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، فتح مکہ ہو گئی، اور ایک بار پھر سے مسلمان مکہ میں آ کر بس گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اس کے بعد جو تھا، سارے بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹایا گیا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام نے یہ کام مل کر انجام دیا۔ اس کے بعد وقت آیا کڈز مباہلہ کا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کڈز مباہلہ کیا ہے۔ جب ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا تو نجران کے عیسائیوں نے یہ چاہا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر قائل کریں کہ جناب عیسیٰ جو تھے یہ اصل میں اللہ کے بیٹے تھے،
لیکن پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآنی آیتیں رکھیں کہ وہ ان کے بیٹے نہیں تھے بلکہ وہ بھی ایک نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن وہ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہوئے اور دونوں نے مل کے آپس میں یہ طے کیا کہ اب یہ لوگ مباہلہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے پر جو جھوٹا ہے اس کی لعنتیں کریں گے، اور پھر 24 ذی القعدہ کے دن اس کو طے پایا گیا۔ لیکن نجران نے یہ سوچا تھا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے، لیکن معاذ اللہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو یہ سارا قبیلہ اٹھا کر لے آئیں گے کہ سارے کے سارے ان کے ساتھ چلے آئیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں رائٹ کڈز کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجتن کو لے کر گئے، یعنی رسول اللہ، امام علی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، صرف 5 لوگ۔ اور جب یہ 5 نورانی شخصیت اس میدان میں آئی تو جو نجران تھے وہ خود ہی دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ رسول خدا کا دعویٰ جھوٹا ہوتا تو کوئی بھی اپنی فیملی پر تو کوئی مصیبت نہیں لانا چاہے گا کہ ہماری فیملی ہماری وجہ سے مصیبت میں آ جائے، ظاہر سی بات ہے۔ اور وہیں نجران اتنا بڑا قبیلہ لے کر آئے تھے کہ شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صرف مختصر وہ بھی اپنے گھر والے لائے ہیں، یعنی آف کورس کوئی بھی اپنے فیملی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہے گا، ہرٹ نہیں کرنا چاہے گا، تو ان لوگوں نے خود ہی مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ ایک طرح سے دین اسلام کے لیے جیت تھی، اور اسی لیے ہم اس کو عید کی طرح سے مناتے ہیں۔ مباہلہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو یمن کی جانب روانہ کر دیا، اور یہی ایک وجہ ہے جو ہمدان کا قبیلہ جو تھا اس وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ کڈز، کیونکہ میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ایک ساتھ نہیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنا سب پروسیس نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے انفارمیشن میں ہم ڈیل کرتے ہیں، اسی لیے آج میں اپنا ڈسکشن یہی روکتی ہوں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں اور ہسٹری ابھی بھی باقی ہے، تو آپ ہمیں اگلے ایپیسوڈ میں ضرور ملیے۔ لیکن دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ فجر کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ فجر قرآن کا 89 سورہ ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل 30 آیت ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور آپ کو یہ سورہ 30ویں پارے میں ملے گا۔ کیونکہ اس سورہ میں ٹوٹل 30 آیت ہے تو اسے ہم 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، والفجر۔ اس آیت میں اللہ قسم کھاتا ہے فجر کی۔ فجر وہ وقت ہے کہ ڈان سے لے کے سن رائز تک، یہ اس 2 وقت کے بیچ میں جو وقت ہے ڈان سے لے کے سن رائز تک اسے ہم فجر کہتے ہیں۔ سیکنڈ آیت، ولیال عشر۔ خدا اس آیت میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے۔ تھرڈ، والشفع والوتر۔ خداوند اس آیت میں جفت اور طاق کی قسم کھاتا ہے۔ جفت اور طاق کا مطلب ہوتا ہے ایون اینڈ آڈس، تو خدا اس آیت میں ایون اینڈ آڈس کی قسم کھاتا ہے۔ فورتھ آیت، واللیل اذا یسر۔ اس آیت میں اللہ اس رات کی قسم کھاتا ہے جو ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے فرسٹ آیت میں ڈسکس کیا فجر، تو اللہ اس رات کی قسم کھاتا ہے جو ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور جب صبح ہو رہی ہوتی ہے تب، تو اللہ اس ختم ہونے والی رات کی قسم کھا رہا ہے۔ آیت نمبر 5، حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہے۔ یعنی اللہ اس آیت سے کہتا ہے کہ جو اللہ پہلی 4 آیتوں میں قسم کھا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے قسم کھا رہا ہے جو عقل مند ہے۔ عقل مند سب ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی اسلام میں، ہر کوئی دین میں اپنی عقلوں کو یوز نہیں کرتا۔ تو اللہ اس آیت سے کہہ رہا ہے کہ یہ 4 قسم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے دین میں عقل مندی کو یوز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6، الم تری کیف فعل ربک بعاد۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد کا مطلب ہے قوم عاد۔ آیت نمبر 7، ارم ذات العماد۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جو ارم کے قلعے تھے دراز قد۔ آیت نمبر 8، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمام ملک میں ایسا شہر پیدا نہیں ہوتا تھا۔
تو پچھلی 3 آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان 3 آیتوں سے کیا سکھا رہا ہے؟ آیت نمبر 6, 7 اور 8. اللہ ہم سے کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، عاد کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ عاد کے لوگ ارم، یہاں پہ کہا گیا ارم کا شہر، یعنی ایک ایسا شہر جہاں پہ بلند بلند پیلسز تھے، بلند بلند بلڈنگز وغیرہ تھی. اور آیت نمبر 8 سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیلسز تھے، جو بلڈنگز تھے، وہ زمانے میں اس شہر کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی تھی، یعنی وہ شہر ایک بہت ہی یونیک شہر تھا. تو اللہ ہم سے کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ آیت نمبر 9, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قوم سمود جو وادیوں کو تراش کر، یعنی وادیوں کے پتھروں کو تراش کر گھر بناتی تھی. تو اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم سمود جو وادیوں میں سے پتھر تراش کر گھر بنایا کرتی تھی، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آیت نمبر 10, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے ساتھی اور فرعون کی قوم جو خیموں میں زندگی گزارتی تھی. تو اس آیت سے اللہ کہتا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ فرعون کی قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آیت نمبر 11, الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. یہ آیت فرماتی ہے کہ وہ قوم سرکش قوم تھی اور اس قوم میں بہت سرکشی تھی. سرکشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم، یعنی اس زمانے کے لوگ اللہ کے فرمان کے خلاف تھے. یعنی جن قوموں کے بارے میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اس زمانے میں وہ لوگ اللہ کے فرمان کے خلاف کام کیا کرتے تھے. تو اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ان قوم کے ساتھ کیا کیا، کہ اس قوم کا کیا ہوا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے خلاف جاتے تھے، آپ نے پڑھا ہے کہ ان قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو بچوں اس 11 آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ پہلی 3 آیتوں میں قسم کھا رہا ہے. قسم کن چیزوں کو کھا رہا ہے؟ خدا اپنی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے. اور 4 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قسم ان عقل مند لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر دین میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو باقی آیتیں ہیں اس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا نے قوم سمود، قوم فرعون، قوم عاد جو خدا کی احکام کی اگینسٹ گئی، یعنی جو خدا کے فرمان کو نہیں مانی، تو خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے فرمان کی اگینسٹ نہ جائے، جو خدا نے ہمیں کہا ہے ہم اسے فالو کریں، تو ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں اور ہم اس نافرمانی سے بچ سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آئیے دیکھتے ہیں آج کوئز میں کون سے کویشچنز ہیں ہمارے لیے. تو آئیے بچوں بڑھتے ہیں کوئز سیگمنٹ کی طرف. اس ہفتے کے 3 سوال یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے والدین کا نام کیا ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے والدین کا نام کیا ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی برتھ پلیس کہاں ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی برتھ پلیس کہاں ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ بچوں ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھائی جانے والی ڈیٹیلز پر بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا ایک فوٹو بھی بھیجنا ہے، کیونکہ اگر آپ لکی ونر بنتے ہیں تو آپ کا فوٹو چینل ون پر دکھایا جائے گا. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. جناب جابر کے کیا ٹائٹل ہیں؟ جناب جابر کا ٹائٹل ہے انصاری. جناب جابر کے والد کا کیا نام ہے؟ جناب جابر کے والد کا نام ہے عبداللہ. جناب جابر کا کوئی خصوصی امتیاز بتائیے. جناب جابر کا یہ خصوصی امتیاز ہے کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر ہیں، یعنی فرسٹ وزٹر آف امام حسین علیہ السلام's گریو. اب آئیے دیکھتے ہیں ان سوالوں کے صحیح جواب دینے والے لکی ونرز کے نام. اکبر علی پٹنہ سے، سید زہرا ممبئی سے، سید علی سمد ممبئی سے. اسی کے ساتھ سنڈے مدرسہ کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.